الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، پچھلے درس میں ہم نے سورۃ بقرہ کی تفسیر سے پہلے استعاذہ کا بیان کیا تھا. آج کی اس نشست میں ہم تسمیہ کا بیان کریں گے. تسمیہ عربی کا لفظ ہے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ کے شروع میں جو یہ با ہے، یہ با صاف کے معنی میں ہے، اور اسم ہے نام. اسم نام کو کہتے ہیں. پھر یہاں پر ایک فعل معذوف ہے اشرع. اب معنی یہ ہوگا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر زیادتی کا مفہوم پایا جاتا ہے. اسی طرح رحیم، اس کے اندر بھی زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے. قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا کوئی اور نیک عمل ہو، محض اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان کے وسوسوں اور اس کی رکاوٹوں سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ حق تعالیٰ کی حق تعالیٰ شان کی رحمت اور شفقت اور ساتھ اس کی توفیق شامل حال نہ ہو. اسی غرض و غایت کے لیے قرآن کریم کی ابتدا سے پہلے اور استعاذہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر نیک کام، ہر نیک عمل جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ بے برکت رہتا ہے. برادران اسلام، ایام جاہلیت میں عربوں کو یہ عادت تھی کہ وہ اپنا ہر کام بتوں کے نام کے ساتھ شروع کرتے تھے. اس جاہلیت کی رسم کو اس طرح مٹایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی پہلی آیت لے کر آئے. اس وحی الہی میں یعنی قرآن کریم کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کا حکم دیا گیا. چنانچہ ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا. بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نمل جو کہ 19ویں سپارے میں ہے، اس کی آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول سے پہلے نبی علیہ السلام بسمک اللہم لکھوایا کرتے تھے. یہاں تک کہ انہ بسم اللہ مجریہا والی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بسم اللہ لکھوانا شروع کیا. پھر اس کے بعد قل ادعوا اللہ عابد الرحمن قل ادعوا اللہ عابد الرحمن والی آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن لکھوانا شروع کروا دیا. پھر اس کے بعد یہ آیت سورۃ نمل والی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم بھی دیا اور لکھوانے کا بھی حکم دیا. دین یا دنیا کا ہر چھوٹا بڑا کام جب ہم اس کی ابتدا کریں تو اس کو شروع اس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے. پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر کام برکت والا ہو جائے. احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر کا دروازہ بند کرو تب بھی بسم اللہ کہو، چراغ بجھاؤ تب بھی بسم اللہ کہو، سواری پر سوار ہوتے وقت، اترتے وقت، پانی پیتے وقت، وضو کرتے وقت، استنجا بیت الخلاء میں جاتے وقت، یعنی ہر وقت نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. رئیس المفسرین، امام المفسرین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے علوم پر حاوی اور جامع ہے. گویا کہ پورا قرآن کریم سابقہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے. یعنی تمام مضامین اپنی تفسیر و تشریح کے ساتھ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. کمال اعجاز یہ ہے کہ پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے شروع میں جو یہ با ہے اس کے اندر موجود ہے. وہ اس طرح کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ با کا معنی ایک معنی قریب کرنا اور ملانا بھی ہے. تو
اور اس لیے قرآن کی غرض و غایت بھی بھٹکے ہوئے انسانوں کو اور غافل انسانوں کو اور گمراہ انسانوں کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے قریب کرنا ہے۔ یہی معنی ہے با کا یعنی ملانا۔ لفظ اللہ یہ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو اپنی مثال آپ ہے، جو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، وہی جو سب کا مالک ہے، جو سب کا رازق ہے۔ لفظ اللہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ نام کے ساتھ خاص ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی یہ نام نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے حضرات اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ لفظ رحمان یہ بھی اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لفظ اللہ کے بعد، اسم اللہ کے بعد جو سب سے بلند درجے پر معلوم ہوتا ہے وہ لفظ رحمان ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ذات کے ساتھ خاص ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی یہ نام نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اگر یہ کوئی مبارک نام عبد الرحمن رکھنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ پورا نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ صرف رحمان کہنا، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں رواج ہے کہ رحمان اینڈ کو، رحمان سند، رحمان برادر، اس طرح لکھنا، پڑھنا اور سننا یہ سب ناجائز ہے۔ تو لفظ رحمان یہ سب مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی رحمت کرنے والا نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کے اندر لفظ رحمان کو ذکر کر کے ہمیں یہ یاد دلا دیا گیا کہ اللہ رب العزت ہی اپنی شفقت اور رحمت سے ہمارے تمام کاموں کو مکمل کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے لفظ رحیم۔ لفظ رحیم یہ بھی اس کے اندر بھی مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن لفظ رحمان اور لفظ رحیم میں صرف فرق اتنا ہے کہ لفظ رحمان صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لیکن لفظ رحیم جو ہے وہ مخلوق کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کوئی بھی کام ہو، اس کا عمل، کوئی بھی عمل یا کام ہو، اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ میسر ہونے تک معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ مکان کی تعمیر ہے، اس کا ثمرہ اور نتیجہ تب اخذ ہوگا جب اس کے اندر رہائش اختیار کی جائے، ورنہ شداد کی جنت کی طرح کہ اس کے اندر جب داخلہ میسر نہ ہوا، قدم رکھنا میسر نہ ہوا، داخلہ ممکن نہ ہوا تو وہ نہ تمام اور نہ مکمل رہا۔ اسی لیے صحیح نتیجے کے اخذ کے لیے اور صحیح ثمرے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی صفت رحیم کا دروازہ کھٹکھٹانا ضروری ہے، تاکہ ہمیں ہر کام کا نتیجہ صحیح اور بہت اچھا معلوم مل جائے۔ آخر میں آپ حضرات کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ عمل ضرور پورا ہوگا آپ کا۔ وہ عمل یہ ہے کہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اس طرح کہ ہر 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی جائے۔ اسی طرح 12,000 مرتبہ پورا کیا جائے اور ہر 1000 مرتبہ کے بعد 1000 دفعہ کے بعد بسم اللہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی جائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں بسم اللہ کی اہمیت و عظمت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ہر کام اللہ کی رب العزت کی مرضی سے شروع ہوتا ہے اور اسی کی مرضی سے ختم ہوتا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔